تصور کریں آپ رب کے سامنے سر جھکائے مجرم بنے کھڑے ہیں، آپ کے گناہ آپ کی نیکیوں سے زیادہ ہو گئی ہے اور حکم دیا جاتا ہے اسے جہنم میں ڈال دو۔ آپ کو جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اچانک آپ کو ایک ندا دی جاتی ہے، ایک آواز خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر تلاوت قرآن لگائی تھی۔ اسے سن کر کوئی رو پڑا ہے، کسی کے دل کی سختی دور ہو گئی ہے اور آپ کی ایک نیکی بڑھ گئی ہے۔ پھر چند قدم کے بعد خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ نے جو اصلاحی بات لکھی تھی، اصلاحی بات کہی تھی، اسے پڑھ کر، اسے دیکھ کر، اسے سن کر کوئی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ دین کی جو صحیح بات پھیلائی تھی، اسے پڑھ کر آج کسی نے ایک نیکی کی، کسی نے ایک گناہ چھوڑ دیا، کوئی راہ راست پر آ گیا۔ اسی طرح ہر چند قدم کے بعد آپ کو ایسی ہی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جہنم کے دروازے تک پہنچ کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مبارک ہو، آپ کی نیکیاں آپ کے گناہوں سے زیادہ ہو گئی ہے، اور آپ کو جہنم سے واپسی کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ ہے وہ نیکیاں جو شاید آج ہمیں معمولی لگتی ہے، لیکن یہی نیکیاں جب جمع ہونے لگے تو قیامت کے دن ہماری کامیابی کا ضامن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ناکامی اور رسوائی ہے اس شخص کے لیے جس نے بے حیائی اور گناہ پھیلایا، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے گئے، قیامت کے دن اس کے ہر قدم کے ساتھ اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اللہ نہ کرے، اور وہ جہنم کے بدتر سے بدتر عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے۔ سوچے آج آپ نیکی پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں یا گناہ جاریہ پھیلانے کے لیے، آپ جنت کما رہا ہے یا جہنم؟ ذرا نہیں، پورا سوچو۔